الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد. گزشتہ درس میں نوافل اور سنتوں کے حوالے سے احادیث بیان کی گئی تھی. آج بھی انہی نوافل کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 سنتیں بڑی مختصر پڑھتے تھے، بہت چھوٹی پڑھتے تھے. عام تو یہ مسئلہ ہے کہ فرض نماز اگر امام جماعت سے کروائے، جماعت پڑھائے، تو اس وقت اس کو فرض نماز درمیانی سی رکھنی چاہیے، مختصر رکھنی چاہیے. لیکن اپنی اکیلے میں جو نماز پڑھتا ہے وہ جتنی چاہے لمبی کرے، اس کو اختیار حاصل ہے. اور جب فجر کی سنتیں پڑھے تو اس کے اوپر ان سنتوں کو بڑا مختصر کرنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاة الصبح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھتے سنتیں، ان کو اتنا ہلکا کرتے، اتنی چھوٹی پڑھتے، حتیٰ انی اقول، حتیٰ کہ میں کہتی، سمجھتی، اقرأ بأم الکتاب، کیا آپ نے اس رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ پڑھتے نہیں تھے، لیکن دیکھنے والے کو بسا اوقات ایسے محسوس ہوتا کہ آپ تو عام روٹین میں قیام کافی لمبا کرتے تھے، آج جلدی سے رکوع میں چلے گئے، پڑھی بھی ہے سورۃ فاتحہ تو فاتحہ بھی نہیں پڑھی. یعنی محسوس اتنا ہوتا کہ شاید آپ فاتحہ پڑھنا بھی بھول گئے ہیں یا چھوڑ گئے ہیں، اتنی چھوٹی رکعت پر. تو فجر کی سنتیں مختصر پڑھنا پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اور بخاری کے اندر یہ حدیث 1171 نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جو 2 سنتیں ادا کی تھیں، ان میں فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، اور دوسری میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی تھی. یعنی فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی 2 سورتیں آپ پڑھ کر اپنی سنتوں کو مکمل کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، اس میں سارے کفر سے بیزاری ہے، اور دوسری میں سورۃ اخلاص یعنی اللہ کی توحید کی گواہی ہے. اور یہ 2 صورتیں مفہوم ہیں لا الہ الا اللہ کا. لا الہ کافرون میں ساری بات ہو جاتی ہے،
الا اللہ، یہ صورت اخلاص میں آ جاتی۔ تو گویا کہ آپ سب سے پہلے صبح کے بعد فجر کے وقت جو 2 رکعات پڑھتے، اس میں بھی اللہ کی توحید کی گواہی اور باقی سب سے بیزاری کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1690 نمبر حدیث ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعات پڑھتے تو آپ اپنی دائیں جانب لیٹ جاتے، اضطجع آپ لیٹ جاتے، علی شقہ الایمن اپنے دائیں کروٹ پر، دائیں سائڈ پر، یعنی دایاں ہاتھ نیچے رکھا اور آپ لیٹ جاتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1160 نمبر حدیث ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی موضوع کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاة الصبح، جب تم میں سے کوئی ایک فجر کی یعنی صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھے، فَلْيَسْتَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، بس لازم ہے کہ وہ اپنی دائیں جانب لیٹ جائے۔ پچھلی حدیث میں آپ کا عمل تھا کہ آپ خود لیٹا کرتے تھے، اس حدیث میں حکم آ گیا کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک صبح کی 2 رکعت پڑھے تو اپنی دائیں جانب لیٹے، لازم ہے۔ ایک میں حکم اور ایک میں عمل۔ یہ حدیث مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا، اور یہ ترمذی میں 420 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ 2 روایات آ گئی۔ صبح کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ کا لیٹنا اور لیٹنے کا حکم دینا، کیا یہ لیٹنا ضروری ہے؟ ظاہری ان 2 روایات سے تو ضروری نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ حکم ہے لیٹو، اور نبی علیہ السلام کا حکم فرض ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اور آپ نے خود عمل بھی کیا۔ لیکن یہ بات بار بار ہم بتاتے ہیں کہ چند روایات کو دیکھ کر پورا مسئلہ اخذ نہیں ہوتا۔ اب نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ابو داؤد میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صبح کی نماز سے پہلے سنتیں ادا کرتے، پھر اس کے بعد اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی گفتگو کرنی ہوتی، باتیں کرنی ہوتی، تو آپ بیٹھ کر باتیں کرتے، اور اگر آپ نے کوئی بات چیت نہ کرنی ہوتی تو آپ لیٹ جاتے۔ اس کا مطلب کبھی آپ لیٹتے اور کبھی نہیں لیٹتے۔ تو جب ایک حکم آپ ارشاد فرمائیں اور پھر خود کبھی اس پر عمل کریں اور کبھی نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا حکم ہے وہ مستحب ہے، کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے خود بھی کبھی کبھی اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ قانون سمجھ لیجئے گا، یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ ایک آپ کا قول ہو کسی کام کو کرنے کا یا کسی کام سے روکنے کا، آپ کا ارشاد ہو، اور خود آپ علیہ السلام کا عمل اس قول کے متضاد ہو، اس کے برعکس ہو، تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قول میں جو کہا گیا ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ آپ نے کسی کام سے روکا اور خود وہ کام کر لیا، اس کا مطلب وہ رکنا لازمی
نہیں، مثال آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا، اگر صرف اتنی حدیث ہوتی تو یہ کھڑے ہو کے پانی پینا حرام ہو جانا تھا، لیکن آپ نے خود حج کے موقع پر کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو روکنے والی بات ہے وہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پی لے گا تو اس کی اجازت موجود ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ آپ نے لیٹنے کا حکم دیا، اگر صرف اتنی حدیث ہوتی تو یہ لیٹنا کیا ہوتا؟ فرض ہوتا، لازمی ہوتا، لیکن خود آپ کبھی نہیں بھی لیٹے، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی اجازت ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں کہ یہ لیٹنا کس کے لیے ہے اور کیوں ہے؟ جو پیغمبر علیہ السلام رات کو چونکہ لمبی دیر تک تہجد پڑھتے رہتے تھے، اور جو افراد رات کو اٹھیں تہجد پڑھیں تو وہ سنتیں مختصر پڑھنے کے بعد تھوڑا سا دائیں کروٹ لیٹ جائیں تاکہ فجر کی نماز کے لیے وہ تھوڑا سا تازہ دم ہو جائیں اور ذرا تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد صحیح ہو کر لمبی نماز پڑھ سکیں۔ جو ہمارے جیسا 8-9 گھنٹے رات کو پہلے ہی سویا ہے، اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے پھر لیٹ جائے تاکہ میں تھوڑا جا آرام کرنا، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، ظاہری حدیث کے اوپر تو عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو رات کو لمبا قیام کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے اور صحابہ بھی تقریباً سارے ہی کرتے تھے، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز بھی لمبی ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی فجر کی نماز جو ہوتی تھی نا، وہ کم از کم 60 آیتیں 2 رکعت میں، اور عموماً زیادہ سے زیادہ 100 آیات تلاوت کی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری مساجد میں سب سے لمبی نماز کس دن ہوتی ہے؟ جمعے والے دن۔ اس دن بھی سورت سجدہ اور دہر عام مسجدوں میں پوری نہیں پڑھی جاتی، 1-2 رکوع پڑھتی۔ اگر وہ سجدہ اور دہر پوری بھی پڑھے نا تو پھر عام روٹین سے اور زیادہ لمبی ہو جائے تو پتہ ہے کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 60۔ یعنی ہمارے جو عام روٹین کی سب سے لمبی نماز ہوتی ہے وہ جمعے کو ہوتی ہے، اور وہ بھی 60 آیتیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، اور ان کی عام روٹین کی نماز 60 آیتیں تھی اور زیادہ آپ 100 آیتوں تک بھی لے جایا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ اکثر وہ سورت یوسف ساری صبح کی نماز میں پڑھ دیا کرتے تھے، اور پتہ ہے وہ 3 پاؤ جو ثلاثہ کہتے ہیں اتنی صورت ہے، سپارے کے قریب ہے، جو آپ نمازوں رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں نا بڑی مشکل سے 8 رکعتوں میں، تو وہ ساری کو ملا کے نا 2 رکعتوں میں پڑھی جائیں تو عام روٹین صحابہ کی فجر کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو اس لیے پھر یہ کہا گیا تھا کہ رات کو بھی تم نے لمبا قیام کیا ہے اور آگے بھی لمبی نماز ہونی ہے، تو درمیان میں آپ تھوڑا سا آرام کر لو۔ آج بھی آرام کیا جا سکتا ہے، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ گھر میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کی سنتیں کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں، اور گھر میں ہی لیٹا کرتے تھے۔ یہاں ہمارے ہاں جائز تو ہے، جو رات کو سویا ہے وہ بھی یہ لیٹ سکتا ہے، مسجد میں بھی لیٹ سکتے ہیں، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک صف کی جگہ ہوتی ہے، پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ وہیں لیٹ جائیں گے تو پیچھے والا بھی تنگ ہوگا،
یا پھر سب کی توجہ جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی خراب ہوگی، تو ہاں عمل کرنا جائز ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے جو رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، صبح لمبی نماز پڑھنی ہے، گھر کے اندر فجر کی سنتوں کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کریں اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے آ جائیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اور سنت تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعات ہیں، یعنی آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو تہجد کی رکعتیں دو دو کر کے پڑھو، دو پھر دو پھر دو پھر دو، جتنی مرضی پڑھو۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کسی ایک کو صبح کے طلوع ہونے کا ڈر ہو، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک رکعت پڑھ لے، صَلَّى وہ نماز پڑھے، رکعتاً ایک رکعت، واحدہ ایک۔ واضح الفاظ ہے کہ رات کی نماز یعنی تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر، یہ ساری ایک چیزیں ہیں۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر، یہ سب ایک چیز ہے۔ جب تم رات کو نماز پڑھو تو دو 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 کر کے پڑھو۔ جب یہ ڈر ہو کہ ابھی کہیں فجر کی اذان ہی نہ ہو جائے اور میں نے وتر پڑھے ہی نہیں، یہ نہیں ہے کہ صبح کو ڈر لگتا ہے، صبح کے ڈر کا مطلب کہ اگر میں اسی طرح یہ نوافل پڑھتا رہا اور میرے وتر نہ رہ جائیں تو پھر وہ فوراً کیا کرے، صلی رکعۃ واحدہ، وہ ایک رکعت پڑھے، توتر لہ ما قد صلی، تو یہ ایک رکعت اس کی پہلی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ توتر لہ، یہ اس کو طاق بنا دے گی، وتر بنا دے گی، ما قد صلی، جو اس نے پڑھا ہے۔ تو یہ ایک رکعت وتر کی واضح حدیث ہے۔ صلی رکعتاً، وہ پڑھے گا ایک رکعت، واحدتاً ایک، ہوگا کیا، توتر لہ ما قد صلی، پہلی ساری نماز جفت چلتی آ رہی تھی، یہ اس کو طاق بنا دے گی، وتر بنا دے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر 1748 ہے۔ یہاں سے دو مسئلے بڑے واضح ہیں کہ رات کو جو نماز پڑھنی ہے اکٹھی 4 رکعات نہ پڑھیں، اکٹھی 6 رکعات نہ پڑھیں، اکٹھی 8 نہ پڑھیں، دو دو کر کے پڑھیں، اور یہ بھی ہے کہ وتر ایک ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرضی نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے۔ یعنی نوافل کئی اقسام کے ہیں، چاشت کی نماز ہے، ضحیٰ کی نماز ہے، سنتیں ہیں، اور پھر اوابین کی نماز ہے۔ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ان تمام نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تہجد ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2755 ہے۔ لیکن یہ صلاۃ اللیل یا صلاۃ الوتر یہ فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ وتر کو واجب یا فرض سمجھتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ ایک تو یہ حدیث جو آپ نے بھی پڑھ لی کہ فرضوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے، رات کی نماز۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رات کی نماز فرض نہیں۔ اور یہ جو وتر ہے نا، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وتر تہجد کی نماز کا حصہ ہے، وتر رات کی نماز یعنی قیام اللیل کا حصہ ہے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ بس اوقات بعض بچوں کو عشاء کی نماز کی رکعات یاد کروائی جاتی ہے نا، تو وہ عشاء کے ساتھ بتاتے ہیں 4 رکعات فرض،
2 رکعت سنت اور 3 رکعت وطر، یہ عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو بعض 17 بنا دیتے ہیں۔ بھئی عشاء کی نماز میں وطر ہے ہی نہیں، اور بعض جو ہیں یہ 9 بنا دیتے ہیں اور بعض 7 بنا دیتے ہیں عشاء کی نماز۔ 9 کیا ہے جی؟ 4 فرض 2 سنتے اور 3 وطر، یہ 9 بن گئے۔ 7 کیا ہے جی؟ 4 فرض 2 سنتے 1 وطر۔ نہیں، یہ غلطی ہے۔ وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وطر تہجد کی نماز کا حصہ ہے، وطر قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کا حصہ ہے، یہ وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں۔ ہاں پڑھے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر فوراً بعد سے لے کر فجر کی اذان تک ہے۔ وطر کا ٹائم کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر فجر کی نماز تک ہے، اذان تک ہے۔ تو اس کے درمیان میں کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں، تو وہ عشاء کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ سمجھا گیا ہے شاید یہ عشاء کا حصہ ہے، یہ غلط ہے۔ ایک تو یہ آپ نے حدیث پڑھی، اس میں یہ بات ثابت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے؟ رات کی نماز۔ اس کا مطلب رات کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر یہ فرض ہوتی تو پھر فرض نمازوں میں افضل نماز یہ ہونی تھی، یہ فرض نمازوں کے بعد ہے۔ اگلی حدیث بالکل واضح ہے۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور یقیناً اکثر کے علم میں ہوگا کہ یہ کون صحابی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان صحابی ہیں۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے نا مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینہ طیبہ میں آپ کی کوئی جائیداد تو نہیں تھی، آپ کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، آپ کی رہائش بھی نہیں تھی، تو آپ نے رہنا تو تھا نا۔ تو سب انصاریوں کی خواہش تھی کہ یہ 2 جہانوں کے سردار اور سارے نبیوں کے امام اور ساری دنیا سے عظیم ہستی اور سب سے خوبصورت مہمان کس کے گھر میں ٹھہرے؟ ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ صحابہ نے آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے روکنا چاہا، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، فإنہا مأمورہ، اس اونٹنی کو رب کی جانب سے حکم ہے، جہاں چاہے گی رکے گی، جہاں چاہے گی چلے گی۔ میں کسی کو ناراض بھی نہیں کر سکتا اور کسی کے دروازے پہ خود جا کے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ یہ آسمان والے کی تقسیم ہے، اب دیکھتے ہیں کہاں رکتی ہے۔ قربان جاؤں، وہ اونٹتی چلتی چلتی جس دروازے پہ رکی، وہ خوش قسمت انسان کا نام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ ان کے گھر میں پھر ٹھہرے، وہاں آپ رہائش پذیر ہوئے۔ اس وقت ابو ایوب انصاری کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 جہانوں کے سردار اللہ کے حکم سے کس کے مہمان بن رہے ہیں، اور یقیناً ان کا ایمان میرے اللہ کو کتنا پیارا لگ رہا ہوگا، اور ان کے گھر کی کیفیت اور گھر کا ماحول کتنا خوبصورت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا کہ تمہارے گھر میں میرا مہمان ٹھہرے گا، میرے پیغمبر تمہارے گھر میں ٹھہرے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ ٹھہرے، بعد میں پھر آپ نے اپنی رہائش بنا لی، لیکن کئی مہینے تک آپ ان کے گھر میں مہمان ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ فوت کہاں ہوئے اور کس زمانے میں ہوئے، کس وقت میں ہوئے، اور ان کا جنازہ کس نے پڑھایا، اور انہوں نے وصیت کس کو کی تھی۔ یہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں
جب روم کے ساتھ جنگ ہونے لگی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام کے خادم بنے ہیں، مہمان نواز بنے ہیں، شادی شدہ تھے، اس وقت بھی عمر کافی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کا دور مبارک، ابو بکر رضی کا دور مبارک، اس عمر رضی اللہ کا دور مبارک، عثمان رضی اللہ کا دور مبارک، اور حضرت علی رضی اللہ کا دور مبارک، اور اس کے بعد کافی لمبا وقت گزر چکا ہے، تو یہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس وقت جب رومیوں سے جنگ ہونے لگی تو انہوں نے کہا میں بھی جنگ میں شریک ہوں۔ گئے تھے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کی بشارت تھی کہ جو قافلہ قسطنطنیہ پہ حملہ کر کے اس کو فتح کرے گا، پہلا حملہ جو کرے گا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ، پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، میں پیغمبر پورے لشکر کی بخشش کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ نکلے تھے اور وہاں گئے تھے، حملہ کیا تھا، لیکن فتح نہ ہوئی تو بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو چلے وہ علاقہ فتح تو نہیں ہوا، لیکن میری میت کو اٹھا کے جتنا ہو سکے اس علاقے کے قریب جا کے دفن کر دینا، تاکہ میں اس کے قریب تک پہنچ جاؤں۔ اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ معاویہ کا بیٹا یزید پڑھائے گا رضی اللہ عنہ۔ کس نے وصیت کی تھی؟ ابو ایوب انصاری، مہمان میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید پڑھائے گا۔ آج اس کو گالیاں ہیں، لان تان ہے اور تبرہ ہے۔ تم آج 1400 سال بعد آ کے یہ بکواسات کرتے ہو؟ اس صحابی سے پوچھو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے آقا کو دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے ابو بکر صدیق کو دیکھا، عمر فاروق کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا، علی المرتضیٰ کو دیکھا، اور حضرت پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا، اور جس نے وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ یزید پڑھائے گا۔ کیا تم اپنے آپ اور اپنے والد کے جنازے کے لیے کسی لعنتی کو منتخب کر سکتے ہو؟ کسی ظالم شرابی زانی اور بدماش کو منتخب کر سکتے ہو؟ تم نہیں کر سکتے تو کیا صحابی کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا ان کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، تم نے جھوٹی کہانیاں سن رکھی، تم نے جھوٹی طریقے سن رکھی ہیں، جھوٹے واقعات سن رکھے ہیں، اس وجہ سے تمہارے ذہن خراب ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ بات آمدی ریکارڈ موجود۔ یہ 2 ماہ پہلے میرے دوست حکیم عثمان غنی، آپ جانتے ہوں گے، اکثر گھڑی شو میں بیٹھتے ہیں، وہ ترکی میں گئے 2 ماہ پہلے، اور وہ وہاں گئے جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے وہ سارا منظر دکھانا۔ انہوں نے مجھے لائیو دکھایا، اور پھر وہاں کی تصاویر لے کر آئے، اور وہاں بھی لکھا ہوا تھا، اور تاریخ میں تو لکھا ہی ہے، وہاں بھی لکھا تھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ کا جنازہ یزید بن معاویہ نے پڑھایا، لکھا ہوا، سب جانتے، لیکن آج ان کے اوپر زبان کھولنا یہ اپنا حق سمجھ گیا۔ بہرحال یہ بڑی خوش قسمت ہستی ہے، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ اپنے اس بندے پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، مسلمان جتنے بھی ہیں ہر مسلمان کو وتر پڑھنا چاہیے۔ حق کا معنی ثابت، وتر ثابت ہے، ہر مسلمان کو وتر پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے حق کا معنی فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں، یہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔
الوتر حق علی کل مسلم، وطر ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جس کو یہ پسند ہے کہ وہ 5 وطر پڑھے، فلیفعل تو وہ پڑھے، یعنی 5 وطر پڑھنا چاہتا ہے تو 5 پڑھے. ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور جس کو پسند ہے کہ وہ 3 وطر پڑھے، فلیفعل تو وہ پڑھے، اس کو 3 پڑھنے چاہیے. ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جس کو پسند ہے کہ وہ 1 وطر پڑھے، فلیفعل تو وہ پڑھے. اس کا مطلب وطر 1 بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور 5 بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں 2 انتہائیں ہیں. ایک گروپ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو 3 کو ہی ضروری سمجھتا ہے، نہ 3 سے کم اور نہ 3 سے زیادہ. ان سے پوچھو 1، نہ 5، نہ کتنے؟ صرف 3. بھئی حدیث یہ ہے. اور ہمارے کچھ دوستوں نے ساری زندگی کی روٹین ہے بنائی ہے 11 مہینے 1 وطر ہی پڑھنا ہے. وہ تو رمضان میں پھنسے ہوتے ہیں تو 3 پڑھ لیتے ہیں، ورنہ روٹین یہی ہے کہ ساری زندگی 1 ہی پڑھنا ہے. تو یہ بھی نہیں، ہاں جائز ہے، لیکن سب باتوں پہ عمل ہونا چاہیے. 3 بھی ٹھیک ہیں، 5 بھی ٹھیک ہیں، 1 بھی ٹھیک ہے، سب کے اوپر مختلف اوقات میں عمل کرنا چاہیے. ہاں اگر 1 پر بھی زندگی گزر جائے تو ہم گناہ نہیں کہیں گے. گناہ اس وقت ہوگا جب 1 حصے کو ہی لازمی سمجھا جائے اور باقیوں کا انکار کیا جائے. ایک بندہ ساری زندگی 3 پڑھتا ہے لیکن وہ 5 اور 1 کو جائز سمجھتا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک بندہ ساری زندگی 1 ہی پڑھتا ہے لیکن 3 اور 5 کو بھی جائز سمجھتا ہے، ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. لیکن فتویٰ اس پر لگے گا ضرور جو کہتا ہے صرف 3 ہیں، 1 والا بھی غلط اور 5 والا بھی غلط. جو ان کو غلط کہے گا اس پر فتویٰ لگے گا کہ بھئی حدیث یہ ہے کہ جو 3 پڑھنا چاہے وہ 3 پڑھے، جو 5 پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھے. یہ حدیث ابو داود میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں، سب کتابوں میں موجود ہے. اور ابو داود میں اس حدیث کا نمبر 1422 ہے، 1422 نمبر حدیث ہے. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال الوتر لیس الوتر بحتم کہیئت المکتوبۃ ولکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس الوتر بحتم، وطر کوئی حتمی چیز نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازمی چیز نہیں ہے. کہیئت المکتوبہ، فرضی نمازوں کی طرح. جس طرح نمازیں کچھ فرض ہے نا، حتمی ہے، فیصلہ کن ہے، وطر اس طرح نہیں ہے. الوتر وطر بحتم، حتمی فرضی، وطر فرض نہیں ہے. کہیئت المکتوبہ، فرضی نمازوں کی طرح نہیں. ولیکن لیکن سنت، وطر بھی کیا ہے؟ ایک سنت ہے، نفل ہے. سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے. یہ حدیث نسائی میں، ترمذی میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، اور نسائی کے اندر یہ 1277 نمبر حدیث ہے. اس کا مطلب کہ وطر فرض نہیں ہے، ہاں اہمیت ہے. ایک اور حدیث ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وطر فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا. ثم انتظروه من القابلہ، پھر آئندہ دن صحابہ نے آپ کا انتظار کیا. وہی لمبی روایت ہے نا، ایک دن پڑھائی، پھر دوسرے دن پڑھائی، پھر تیسرے دن پڑھائی، پھر چوتھے دن آپ نے نہیں پڑھائی تراویح. تو وہ آپ نے قیام کیا، آئندہ دن صحابہ انتظار کرتے رہے. ولم یخرج، آپ باہر نہیں آئے، پڑھانے کے لیے نہیں آئے.
وقالا، اور آپ نے کیا فرمایا، انی خشیت، میں ڈر گیا تھا، ان یکتب علیکم الوتر، یہ کہ فرض کر دیا جائے گا تم پر وطر کو. وہ صلاۃ الوتر، صلاۃ التہجد، صلاۃ التراویح ایک ہی چیز ہے نا. تو یہاں آیا کہ میں نے چوتھے دن تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھائی، کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض کر دی جائے گی. اس کا مطلب ابھی تک فرض نہیں ہوا، تو وطر فرض نہیں ہے. یہ واضح دو ٹوکری روایت ہے. اگر ہوتے ہی فرض تو پھر یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ فرماتے ہیں میں ڈرا کہیں تمہارے اوپر وطر فرض کر دیا جائے گا. یہ ابن حبان کی حدیث ہے 2401 نمبر. وعن خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی امدکم بصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے ایک ایسی نماز کے ساتھ، ہی خیر لکم من حمر النعم، وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اللہ نے تمہیں ایک ایسی نماز کا تحفہ دیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اونٹ مختلف اقسام کے ہیں، جو سب سے مہنگا اور سب سے اعلیٰ نسل کا اونٹ اس وقت ہوتا تھا وہ سرخ کلر کا ہوتا تھا. میں نے تو ویسے آج تک سرخ کلر کا نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے؟ ماشاء اللہ. کہاں دیکھا ہے؟ سعودی عرب میں. انشاءاللہ ہم جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سعودی عرب. تو یہ نایاب اونٹ ہے، کئی ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہوگا. بڑا نایاب، بڑا قیمتی اور بڑا نفیس اونٹ ہے. تو فرمایا جس طرح ہزاروں میں سے کسی ایک کے پاس سرخ اونٹ ہوتا ہے اور وہ بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور بڑا وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے میرے پاس سرخ اونٹ ہے. تو فرمایا تم اگر اس نماز کی حفاظت کر لو تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ کے برابر نہیں، سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے. قلنا، ہم نے پوچھا، وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نماز ہے جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے؟ فرمایا الوتر، اس کا نام وطر ہے. وطر بڑی اعلیٰ نماز ہے، بہت قیمتی نماز ہے. اس کے لیے ہمیں وقت دینا چاہیے. جو بھائی سنتوں سے گھبراتے ہیں اور سنتے چھوڑ دیتے ہیں، وطر بھی چھوڑ دیتے ہیں، مجھے اور ان کو سب کو اس وطر کی اہمیت سمجھنی چاہیے. فرمایا یہ اللہ نے تمہاری خاص مدد کی ہے ایسی نماز کے ساتھ جو نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کتنی بہتر، بہت بہتر بھی ہو سکتی. تو وہ نماز سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. وہ اس کا وقت کیا ہے؟ ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی طلوع ہونے تک، یعنی فجر کی اذان تک، اس کا سارا وقت. یہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا. ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر 1418 ہے. ایک حدیث میں وطر کے فرض ہونے کا آیا ہے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. پچھلے دلائل آپ نے پڑھ لیے کہ وطر فرض نہیں، لیکن وہ روایت سنا دیتا ہوں. وعن عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی، عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وطر لازم ہے. فمن لم یوتر فلیس منا، جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. ابو داود میں آئی ہے اور مستدرک حاکم کے اندر ہے. اس کے اندر ابو المنیب عبید اللہ بن عبداللہ راوی ضعیف ہے اور دوسری سندیں بھی ہیں وہ سب ضعیف ہیں. وطر پڑھنے چاہیے، بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. وطر پڑھنے کا حکم آیا ہے، لیکن یہ لازم اور فرض نہیں ہے. سنتوں میں، نوافل میں سب سے افضل نماز
رات کی نماز ہے، اور یہ وطر رات کا حصہ ہے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔